السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، سمع سن لی، اللہ نے، قولا بات، الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، فقیر محتاج ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء مالدار ہیں، سنکتب عنقریب ہم لکھ لیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب عذاب، الحریق جلنے کا۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو یہودیوں نے کہا، اے محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے اندر ان کے مزید کچھ گناہوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور گناہ کیا تھے ان کے؟ وہ یہ کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرنا، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں درج ہیں، اور ان جرائم کی پاداش میں ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سزا ان کو دی جائے گی جہنم کے اندر جلنے کی، یہ ان کے اپنے عملوں کی پاداش میں دی جائے گی، ان کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ان کو یہ سزا دی جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عاہدہ عہد لیا، الینا ہم سے، اللہ کہ نہ، نؤمنا ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ، یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تأکلہ کھائے اس کو، النار آگ، قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم لائے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات سات روشن نشانیوں کے، وبالذی اور ساتھ اس کے جو، قلتم کہا تم نے، فلم تو کیوں، قتلتموہم قتل کیا تم نے ان کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے،
وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اسی رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد، آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے بحکم الہی آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلاتے رہے اور کیوں ان کو قتل کرتے رہے جو تمہاری طلب کردہ نشانی بھی لے کر آئے تھے، اس کے باوجود تم نے کیوں ان کی تکذیب کی؟ اگر سچے ہو تو ذرا اس بات کا جواب تو دو۔ فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبینات روشن نشانیاں، والزبر اور صحیفے، والکتاب اور کتاب، المنیر منور۔ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہودیوں کی باتوں کے اوپر دل گرفتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کوئی پہلے پیغمبر نہیں ہیں جن کو جھٹلایا ہے انہوں نے۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی انہوں نے یہی حال کیا، ان کی بھی بات نہ مانی اور ان کو بھی یہ جھٹلاتے رہے۔ کلو ہر نفس جان کو، ذائقۃ چکھنا ہے مزہ یا ذائقہ، الموت موت کا، وَإِنَّمَا اور بے شک، تُوَفَّوْنَ تم پورا پورا دیے جاؤ گے، اجورکم بدلے تمہارے، یوم دن، القیامہ قیامت کے، فمن پھر جو، زحزح بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد فاز تو وہی کامیاب ہے، وما اور نہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر، متاع سامان ہے، الغرور دھوکے کا۔ اس آیت کے اندر ایک اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، یعنی ہر جان کو موت آئے گی۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا یا برا کیا، جو کچھ جس نے بھی کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اجور کا جو لفظ ہے یہ ہم اجر تو عام طور پر اردو کے اندر ہم اچھے بدلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اجر کا جو لفظ ہے، اجر یا جزا، یہ اچھے اور برے دونوں طرح کے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر بتائی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ یہاں پر کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے نزدیک کامیابی کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ جنت میں تو جائیں گے لیکن اس سے پہلے وہ جہنم میں بھی جائیں گے، کیونکہ یہاں جو اس چیز کو کامیابی کہا گیا وہ کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بالکل بچا لیا جائے۔ فمن زحزح بچا لیا گیا، عن النار آگ سے، یعنی اس کو آگ کی تپش بھی نہیں پہنچی، آگ نے جلایا ہی نہیں، آگ کے پاس بھی نہیں اس کو لے جایا گیا،
بلکہ اس کو جہنم کی آگ سے بالکل بچا کر جنت کے اندر داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ پھر یہاں پر دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ بالکل ایک دھوکے کا سامان ہے، یعنی کہ تھوڑا سے ٹائم اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے بعد آخر اس چیزوں کو ختم ہو جانا ہے، چاہے کتنی ہی اچھی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم، فی اموالکم، اپنے مالوں میں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا، اذیت، کثیرا، بہت زیادہ، وَإِنْ، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِکَ، یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزاع کے پاس تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مسلمان، مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ وہاں آئے اور سلام کہا۔ آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی، ابن ابی نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے۔ آپ نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان نے اس کی تاجپوشی کرنی تھی۔ آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اس کو سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض اور عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کے اندر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف اندازے سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں آنے کے بعد منافقین، بالخصوص ان کا جو رئیس تھا عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح کی گھٹیا باتیں کہا کرتا تھا، جن باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی اور مسلمانوں کو بھی ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ آمد ہوئی تو چونکہ اس شخص کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا، کیونکہ اس کو سرداری ملنی تھی اور وہ سرداری اس کو نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بغض پیدا ہو گیا، اور پھر یہ شخص کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور ہر موقع پر مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، خواہ پھر وہ زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے، یعنی مختلف اوقات میں مختلف طرح کے اس نے حربے آزمائے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اس طرح کے حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے،
جس سے معلوم ہوا کہ دایان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ صبر کیا جائے، تقویٰ کیا جائے، تو ہی ان اذیتوں کو انسان برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔